رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ 3 کے تعلق سے بات کریں گے۔ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہدایت رکھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا فرمایا ہے۔ تو سورہ 3 قرآن مجید کی 95 نمبر کی سورت ہے، 95 نمبر کی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، 2 پھل کی قسم کھائی ہے اور 2 جگہ کی قسم کھائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرمایا ہے کہ انسان کو بہترین ساخت کے ساتھ پیدا کیا، بہتر نہیں بہترین، سب سے بہترین ساخت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان کو بہترین مخلوقات بنایا گیا ہے۔ لیکن پھر آگے فرمایا کہ اور پھر اس کو ہم نے نیچے سے نیچے کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یعنی نیک عمل کیے، ان کے لیے تو اجر ہمیشہ کے لیے ہے، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے اجر ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 7ویں اور 8ویں آیات میں آپ سے سوال کیا، ہم سے سوال کیا ہے، کیا ایسی چیز ہے جو تم آخرت کو جھٹلاتے ہو، روزے سے جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا ہے۔ والتین والزیتون، تین کی قسم اور زیتون کی قسم، 3 انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، وطور سینین، اور جبل طور کی قسم، وحاذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ تو 2 پھل ہو گئے اور 2 جگہ ہو گیا، یعنی انجیر اور زیتون 2 پھل، اور جبل طور جس میں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا، جبل طور جگہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مکہ شہر، یہ 2 جگہ ہو گئے۔ لیکن جب اس پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں تو 3 اور زیتون یہ بھی جگہ کے نام تھے، کیونکہ 3 اور زیتون جو پھل ہیں وہ بڑا کثرت سے جبل تین اور جبل زیتون بہت کثرت سے فلسطین کے اندر پایا جاتا ہے، تو اسی جگہ اس پھل کے نام پہ اس جگہ کا نام 3 اور زیتون پڑ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 جگہ کے نام ہیں، اور ان 4 کا نسبت جو ہے وہ عظیم رسولوں سے ہے۔ جبل تین کا نسبت جو ہے نوح علیہ السلام سے ہے، اور جبل زیتون کا نسبت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جبل تین پہ آ کے رکی تھی، تو اس کا نسبت ہو گیا نوح علیہ السلام سے، اور زیتون کا نسبت ہو گیا جس پہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ کر کے واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ۔ تو یہ 2 رسول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وطور سینین، کوہ طور، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے، تو یہ تیسرا جو نسبت ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام، اور وحاذا البلد الامین یعنی مکہ شہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 4 عظیم رسول، 4 عظیم پیغمبروں کی نسبت دے کر کے یہ قسم کھائی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا، ہم نے پیدا کیا، بے شک یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت میں۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک تو جسم دی، ایک روح دی، ایک دم بالکل بیلنس بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے جسم کے اندر روح پھونک دی تو پھر اس کے عظیم مخلوق ہے انسان، کوئی چھوٹی موٹی مخلوق یا کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بہت ہی عظیم چیز ہے انسان، لیکن یہ انسان سمجھتا نہیں ہے اس بات کو کہ وہ بہت عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی لقد خلقنا الانسان فی احسن، بہت ہی احسن تقویم دیا ہے، بہت ہی بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بیلنس بنایا، تمام سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اس میں سے انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی،
اس کو پوری طریقے سے اپنا جو بھی کام کرتا ہے بالکل بیلنس میں کرتا ہے. جانور کو بھوک لگی تو اسے اس سے مطلب نہیں ہے کھانا حرام ہے حلال ہے کس کا ہے کیا نہیں ہے, اس کو کھانا چاہیے, لیکن انسان سوچتا سمجھتا ہے پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرتا ہے. تو جانور کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ جا کے لے لیتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا ہے یہ میرا ہے یا کسی کا ہے یا کس کا حق ہے یا حرام ہے یا حلال ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور سوچ سمجھ کر کے ہر عمل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل بیلنس بنایا ہے اور بہترین ساخت میں بنایا ہے, بہت ہی بلند چیز بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ڈالی ہے. اگر اشرف المخلوقات ہے تو ذمہ داری بھی بڑی ہے, سب سے اہم چیز ہے, سب سے اونچی چیز ہے, سب سے اچھی چیز ہے, تو سب سے اونچی ذمہ داری بھی ہے. پھر اس کے بعد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہی بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر اسے نیچے سے نیچے کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوقات پیدا کیا ہے, انسان کو بہترین ساخت کے ساتھ پیدا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بھی ہے, بہترین اشرف المخلوقات ہے تو ذمہ داری بھی بڑی ہے. اب یہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نیچے سے نیچے کر. انسان کا مقصد ہے, انسان اور جنات کا مقصد ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اب اس کا مقصد یہ مقصد اپنا بھول جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نیچوں سے نیچا کر دے گا. اب آج کا انسان جو ہے بہترین مخلوقات پیدا کیا گیا ہے, لیکن یہ اتنا گر گیا ہے کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا ہے. یہ جینوسائیڈ کرتا ہے, یہ قتل و غارت کرتا ہے, یہ فتنہ فساد کرتا ہے, یہ معصوم لوگوں کی ہتیا کرتا ہے, معصوم لوگوں کی جان لیتا ہے, یہ تکبر کرتا ہے, یہ اپنے آپ کو اتنا بلند سمجھتا ہے, اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتا ہے کہ جیسے اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہتر بنایا, لیکن اس کے بدعمالیوں کے ذریعے اس نے اپنا نیچے سے نیچا ہو گیا. تو اپنے مقصد کو بھولے گا انسان, اپنے مقصد کو بھولے گا تو نیچے سے نیچا ہو گیا. پتنگ جو ہے, پتنگ میں جب تک ڈور ہوتی ہے تب تک یہ اوپر جاتا ہے, لیکن وہ جب ڈور کٹ جاتی ہے تو نیچے چلا جاتا ہے. تو انسان کا مقصد جو ہے, اگر مقصد سے انسان جڑا ہوا ہے تو بہتر سے بہترین رہے گا, اوپر سے اوپر کی چیز ہے, بلند سے بلند مرتبے پہ فائز ہے. لیکن اگر وہ مقصد سے ہٹ گیا, تو وہ نیچے سے نیچے چلا جائے گا. تو انسان کا مقصد, اپنے مقصد سے اگر وہ ہٹے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نیچے سے نیچا کر دے گا. یہ آخرت کے دن یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی چھوٹ دی ہے, لیکن آخرت کے دن اسے نیچے سے نیچا کرے گا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر اسے نیچے سے نیچا کر دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کے سوائے اس کے جو ایمان لایا اور عمل صالحات کیا, اس کے لیے تو اجر عظیم ہے. وہ اپنے مقصد میں لگا رہا, جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اپنے مقصد میں لگا رہا, اللہ تعالیٰ پہ ایمان لایا اور عمل صالح کیا, تو اس کے لیے تو اجر عظیم ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی ہیں بہترین ساخت میں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا, لیکن اسے سب سے نیچے کر دے گا. فما یکذبک بعد بالدین, تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کون سی ایسی چیز ہے جو جزا سزا کے دن پہ, جو آنے والا دن ہے, جو یوم الآخرہ ہے, اس چیز کو جھٹلاتا ہے. کون سی ایسا چیز ہے تمہارے پاس جو اس چیز کو جھٹلاتے ہو جزا سزا کے دن پہ, یعنی آخرت کے دن پہ. تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے, تمہیں جانا نہیں, لیکن کیا ایسی چیز ہے تمہارے پاس جو اس چیز کو جھٹلاتے ہو. پھر الیس اللہ بأحکم الحاکمین, کیا اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنے چار رسولوں کی قسم کھائی, نسبت دے کر کے قسم کھائی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد آگے فرمایا ہے اس کو نیچے سے نیچا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان چار رسولوں کی نسبت دے کر کے, یہ چار رسول کو ہم نے, ان کی مثال دیکھ لیجئے, یہ کیسے ہم نے بہترین ساخت میں تم کو پیدا کیا اور یہ تمہیں میں سے ہیں. دیکھ لیجئے یہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دنیا میں کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری کی ہے. بہترین سے بہترین انسان کا یہ نمونہ ہے, دیکھ لیجئے یہ نمونہ ہے بہترین سے بہترین انسان. تم ان کے نقش قدم پہ نہیں چلو گے, ان کی پیروی نہیں کرو گے تو نیچے سے نیچوں میں چلے جاؤ گے. نیچے سے نیچے اللہ تعالیٰ کر دے گا, نیچے سے نیچوں میں پھینک دے گا.
تو یہ سارے رسول جو ہے اس دنیا کے اندر آئے، پھر ان سارے رسولوں نے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کو کہا کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، پھر اس کے بعد عمل صالح کی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو ان رسولوں نے، ان نبیوں نے، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبیوں کو ہمیں ماننا ہے، ان نبیوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے، ان نبیوں کے ہم ایمان لاتے ہیں اپنے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کی پیروی بھی کرنا ہے۔ تو یہ نبی اس دنیا کے اندر آئے، پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ کو بتایا اپنے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی بھی کیا اور اپنی کتاب بھی نازل کی، گائیڈ بھی دیا تاکہ یہ راستہ دکھا سکیں اللہ تعالیٰ۔ تو ان سارے رسولوں کی، نبیوں کی نسبت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کو بہترین ساکھ میں پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم ایمان لاؤ، اور تمہارا کرنے کا کام یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو تاکہ تم اجر عظیم، جو ہمیشہ کے لیے جو اجر ہے، اس کو تم پا سکو۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو سب سے نیچے سے نیچوں میں ہو جاؤ گے، اور تمہارے لیے بہت ہی بری جگہ ہے، تمہارے لیے بہت ہی برا عذاب ہے۔ تو ان نبیوں نے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، عمل صالح کیے، تو ہم کو اس پہ پیروی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا ہے، عمل صالح کرنا ہے، اور آخرت پہ ایمان لانا ہے کہ آخرت آنے والا ٹائم بھی ہے، یہ جزا سزا کا ٹائم ہے، ہم جو بھی کریں گے اس کا جزا سزا ملے گا۔ یعنی یہاں سے جانے کے بعد جو ٹائم آئے گا، یہاں سے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تو اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے نہیں، یہ حقیقت ہے اس دنیا کے اندر کہ ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہم یہاں پہ پیدا ہو گئے ہیں تو ہمیں یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ٹائم آئے گا، جزا سزا کا ٹائم آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا، سب جو بھی آپ نے عمل کیا ہے ان سب کا جزا و سزا سب کا حساب لے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو آخرت پہ ایمان ہوگا کہ ہمیں یہاں رہنا نہیں، یہاں سے جانا، ہمیں حساب کتاب دینا ہے، تو ہماری زندگی، ہمارا عمل صالح ہو جائے گا۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم عمل صالح کریں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائیں اور عمل صالح کیں تاکہ ہم نیچے سے نیچے میں نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہتر سے بہترین بنایا ہے، تاکہ ہم بہتر سے بہترین رہیں اور اجر عظیم پائیں۔